جی ٹھیک ہے. Now I can hear you. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب تعالی سبحانہ فی القرآن الحکیم ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم صل علی آل محمد. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم. آج 21 رمضان ہے اور آج یوم شہادت ہے. چوتھے خلیفہ جو خلفائے راشدین میں تھے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی. سیدنا علی ابی طالب رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور خاتون جنت لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطول سیدہ فاطمہ الزہرا کے شریک سفر، شریک حیات اور خاوند تھے. آپ حسین علیہ السلام کے پدر اور شہید کربلا کے ساتھ ان کی ہمشیرہ سیدہ زینب جن کی جرت اور بہادری کو سلام ان کے والد تھے. آپ کی پرورش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی تربیت میں ہوئی. خیر، آج ہم اس یوم شہادت پہ امام عالی مقام کی شان پہ گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ مہمان ہوں گی. میں آپ سے ان کا تعارف کراتا ہوں. پاکستان سے سیدہ معصومہ علی نقوی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سیدہ معصومہ علی نقوی، یہ شاید کچھ میرے ناظرین دیکھیں گے کہ یہ بڑی ابھی جوان ہیں، بچی ہیں، لیکن ان کی علمی گفتگو سے آپ مستفید ہوں گے. اور دوسری بات کہ ان کا دین سے شغف ہے، دینی معلومات رکھتی ہیں اور ان کا علم دین میں رغبت ہے. اور ہم نے یہ سوچا کہ ہر روز ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں اور دوسرے علماء کرام سے بھی باتیں کرتے ہیں دین کے بارے میں، لیکن میں نے اپنی جو خواہش تھی کہ وہ ایسے جو طالب علم ہیں دین کے، ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ ایک جدت پسندی بات کریں گے. خیر، ہم چلتے ہیں سیدہ معصومہ علی نقوی کے پاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی آپ نے مجھے یہ جو موقع فراہم کیا اور میرے لیے یہ بہت سعادت کا باعث ہے کہ آج مجھے اس دن اہل بیت کی شان، مولا علی کی شان اور اس پر بولنے کا ایک موقع مل رہا ہے اور جس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. مولا علی وہ نور ہے جس کو اللہ نے اپنے آخری محبوب کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر نازل کیا. اچھا، اب اللہ اس نور کو کس گھر نازل کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس نور کو اس گھرانے میں نازل کر رہے جس نے جو گھرانہ اس نے اپنے محبوب نبی کی پرورش کے لیے چوز کیا. اچھا، اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں جب نبی پاک کے دادا حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے پرورش اپنے چچا حضرت طالب علیہ السلام کے گھر پائی اور اللہ نے وہی گھرانہ منتخب کیا جو اللہ نے اپنے رسول کے لیے کیا. اچھا، ابھی ولادت سے ریلیٹڈ مولا علی کی ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب وہ کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی تو انہوں نے اپنے چہرہ مبارک کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ رکھا ہوا تھا اور جب تک نبی پاک تشریف نہیں لائے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے چہرہ مبارک سے نہیں ہٹائے تھے. اور جیسے ہی نبی پاک تشریف لائے انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور نبی پاک ان کے پہلے دیدار. اس کے علاوہ مولا علی نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی محترم بیٹی کے شوہر محترم ہیں.
اور اس کے بعد ان کا مولا علی اور بی پاک فاطمہ ہی وہ ہستیاں جن کی وجہ سے نبی پاک کی نسل پروان چڑھی اور آج وہ سادات کے رتبے سے پہچانی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم اہل بیت علیہ السلام پر آئیں، اہل بیت کون ہے، اہل بیت کا کیا تعلق ہے، اہل بیت میں کون کون ہے؟ اہل بیت نبی پاک کے اہل خانہ یعنی کہ مولا علی، بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے شہزادے جناب حسین شریفین مولا حسن مجتبیٰ اور مولا حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ اچھا اب اہل بیت ہے، اس میں کافی سارے اختلافات آتے ہیں کہ اہل بیت میں کون کون ہے اس میں۔ اچھا اب جب اہل بیت کی کلیریفیکیشن اور اس کی اہل بیت کی جو شان ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اہل بیت کی شان ہمیں قرآن سے ثابت ہوتی ہے، اور قرآن وہ ہمیں کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 ورس نمبر 33، سورہ بھی 33 ہے، ورس بھی 33 ہے۔ اچھا آیت کا کیا نام ہے؟ آیت تطہیر۔ اب آیت تطہیر میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اہل خانہ کو تمام رجس سے پاک رکھا ہے۔ اچھا یہ اب ہمیں کلیریفیکیشن مل رہی ہے کہ وہ ہر قسم کی امپیورٹی سے پاک ہے، چاہے اب وہ امپیورٹی کسی قسم کی بھی ہے۔ اچھا جو اس کے علاوہ پھر یہ آیت کہاں پر نازل ہو رہی ہے؟ یہ آیت حضرت ام سلمہ جو کہ زوجہ تھی نبی پاک کی، ان کے گھر میں یہ ہوئی، اور یہ اس وقت ایک چادر کے تلے جناب حسین شریفین مولا علی نبی پاک اور ان کی بیٹی، ان کی سب سے پیاری بیٹی جناب بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ ایک چادر کے نیچے تھی جب اس آیت کی ریویل ہوئی یہ آیت۔ اچھا اب اس وقت جب یہ آیت ریویل ہوئی تو حضرت ام سلمہ تھی، انہوں نے نبی پاک سے سوال کیا کہ کیا وہ اس چادر کے نیچے آ سکتی ہیں؟ نبی پاک نے ان کو کیا کہا؟ نہ۔ اچھا اب وہ نہ کہہ رہی ہیں تو اس میں بہت سارے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ازواج بھی جو ہے وہ اہل بیت میں شامل کی جاتی ہیں، لیکن نبی پاک نے اس وقت ان کو نہ بول دیا، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ آپ زوجہ ہیں۔ زوجہ کا بے شک بہت بڑا مقام ہے، امہات المومنین ان کو کہا جاتا ہے، لیکن اہل بیت اور امہات المومنین کا ایک ڈفرنس ہے جو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اہل بیت بے شک امہات المومنین کا ایک رتبہ، ان کی عزت ہمارے پہ فرض ہے، لیکن اہل بیت سے وہ الگ۔ اس کے علاوہ آیت تطہیر نے ہمیں کیا کہا ہے؟ آیت تطہیر ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ایک پاک نور ہے، ان کے وہ ہر رزق سے دور ہے۔ اب رزق میں جب اس کی تفسیر میں جایا جائے تو رزق میں باطنی رزق بھی آ جاتے ہیں اور ظاہری رزق بھی آ جاتے ہیں، جیسے جھوٹ، منافقت وغیرہ، اس سب سے اہل بیت کو انہوں نے الگ قرار دی ہے۔ اچھا کیا یہ تو اہل بیت کی شان بیان ہوئی قرآن کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ اہل بیت کا مقام جس طرح کرسچنز نے جانا، کرسچنز کا مبائلہ ایک تاریخ میں ایک بہت پرومیننٹ واقعہ ہے جس میں انہوں نے کرسچنز نے ان کی سچائی کو مانا اور انہیں بغیر ایک بیس کے واپس بھیجا گیا جب انہوں نے جو مباہلہ تھا اس کے بارے میں، جو مباہلہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو عیسائیوں کے درمیان ایک مباہلہ تھا کہ جس میں کون سچا ہے اور اس کے لیے جی بے شک اس کے بعد بے شک اہل بیت کی نے ہماری اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، انہیں اپنی اولادیں تک قربان کرنی پڑی تو انہوں نے وہ تک قربان کر دی۔ جیسے کہ تاریخ میں امام حسین کی ایگزامپل بالکل ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اپنے 6 مہینے کے شہزادے سے لے کر 17 سال کے جوان شہزادے تک کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ ان کی قربانیاں تو اگر ہم لکھنے بیٹھے تو وہ شاید ہم لکھ بھی نہ سکیں۔ چونکہ آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے تو مولا علی کے بارے میں اب تھوڑا سا ہم بات کریں گے۔ اچھا اب مولا علی وہ نام ہے جو بہت سارے دلوں کو قرار فراہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سی مرضوں کی شفا ہے، اور ہم نے تو علی کو جب بھی جانا شفا کی صورت میں جانا، سکون کی صورت میں جانا، فقط انسانیت کا مجموعہ ہے علی۔ اچھا اب مولا علی کی زندگی کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں ہر قسم کی مولا علی کی زندگی سے انسانیت کے جو چیز ہے وہ ہمیں مولا علی کی زندگی سے ملتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں ان کی زندگی سے نہ ملے۔ قرآن میں 300 سے زائد صورتیں ہیں جو مولا علی کی شان میں ہیں، اور اس بات کو جو 2 مین فرقے ہیں وہ اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں 300 سے زیادہ صورتیں ہیں، لیکن مولا علی کا آیات جی سوری جی اچھا اب اس میں کافی زیادہ جب مولا علی کا ذکر آتا ہے تو سب سے جو مین پرابلم ہمارا ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے
ولایت کا ہوتا ہے. اچھا اب ولایت میں کہتے ہیں بہت ساری ویسی تو جو مولا نبی پاک غدیر کا واقعہ اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ رہنا نہیں چاہیے, لیکن کچھ ابھی بھی ہمارے برادران ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کیا جائے مولا علی کی ولایت کے بارے میں, تو قرآن سے بھی ثابت ہو جاتا ہے, قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے. تھرڈ سورہ سورۃ المائدہ 61 ورس, اس میں اللہ ولایت کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں, وہ لوگ جو جو زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں. اچھا اب ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ مولا علی نماز کی حالت میں تھے اور ایک بندہ آیا اور اس کو ایک صحابی آیا, سوالی آیا, تو انہوں نے ایک مولا علی نے رکوع کی حالت میں تھے, تو انہوں نے مولا علی نے رنگ پہنی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی انگلی آگے کی اور صحابی نے وہ رنگ کی. اچھا اب کیا قرآن نے کیا کہا, نماز کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں جو زکوٰۃ ادا کر رہی ہے, بے شک تمہارا اللہ اور رسول, اور جو اللہ نے اس آیت میں یہ کہ اللہ رسول اور جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں جی. اچھا وہ اللہ کے دوست انہوں نے کا لفظ استعمال کیا گیا. اچھا اب یہ سورج بالکل ایک پروف دیتی ہے کہ ولایت کا. اس کے بعد غدیر کا واقعہ. غدیر میں مولا علی نبی پاک کیا کہہ رہی ہے, مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے من کن تو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہاں اچھا اب یہ دو مین چیز ایسی چیز ہے جس کے سننے کے بعد ہم ولایت کا انکار کرنا ایک ناممکن چیز ہے. اس کے علاوہ بحر الانوار والیوم نمبر 42 پیج نمبر 190 میں کیا کہہ رہی ہے نبی پاک, او علی anyone who kills you he has actually killed me, جس نے آپ کا قتل کیا اس نے میرا قتل کیا. anyone who insults you he has insulted me, جس نے آپ کی انسلٹ کی اس نے گویا میری انسلٹ کی. because you are from me just like my soul, آپ میرے میں سے ہیں بالکل میری روح کی طرح. anyone who denies your imamat he has denied my prophethood, جو آپ کی امامت کا ڈینائی کر ہے اس نے میری prophethood میری نبوت کا ڈینائی کیا ہے. او علی you are my executor, تم میرے نائب ہو. یہ نبی پاک نے بحر الانوار وہ کتاب ہے جس کو ہر فرقہ ایگری کرتا ہے اس کے ساتھ, اس میں میں ریفرنس دے رہی ہوں والیوم 42 پیج نمبر 1. اس کے بعد اچھا اس کے بعد ایک یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن سے ثابت کیا جائے, اور لیکن حدیث کبھی کبھار زیادہ تر تو جب ہمارا توحید اور رسالت کو جب ہم مانتے ہیں تو ہمارا ایک یہ بلیف ہمارا بالکل اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ نبی پاک نے کوئی بات اپنی مرضی سے کبھی بھی نہیں. یہ تو رسالت کے بلیف میں یہ بات شامل ہے, لیکن اس بات کی نہ صرف یہ ایک ہمارا وہ ایک امیجنری ایمان نہیں ہے, اس کے علاوہ یہ بات قرآن بھی کہہ رہے ہیں. قرآن نے اس بات کو 53 سورہ ورس نمبر 2 آیت نمبر 2 ہے 53 سورہ, اس میں قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی کوئی بھی بات اپنی خواہش کے مطابق نہیں کرتے. اس بات کی نبی پاک کی کون گواہی دے رہا ہے, قرآن گواہی دے رہا ہے کہ نبی پاک کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے. اس کے بعد عملی بک ہے پیج نمبر 2 اور والیوم 13 ہے, اس میں وہ کیا کہہ رہی ہے, نبی پاک کیا کہہ رہی ہے, او علی it is you who will divide people between heaven and hell. اچھا اب علی ہیں جو لوگوں کو کریں گے دوزخ اور جہنم تقسیم کریں گے لوگوں کے درمیان میں, اور یہ ہمارے بلیف کے مطابق یہ تو ہے کہ جو علی کے ماننے والے ہیں وہ بے شک جنتی ہیں, اور علی ہی ہیں وہ جو شفاعت کریں گے اپنے ماننے والوں کی, اور جو ان سے منافقت رکھتے ہوں گے ان کا وہ پھر ان کی شفاعت مشکل ہے. اس کے علاوہ مولا علی کی شہادت سے ریلیٹڈ ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گی کہ 21 رمضان 19 کی جو صبح تھی ان کو شربت لگائی گئی تھی, اور اس میں یہ ہوا اور نماز کی حالت میں سجدے میں تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں, اور جن کو اللہ نے
پیدا اپنے گھر میں کیا، جنہیں دنیا سے پردہ پوش وہ اپنے گھر سے کر رہے ہیں. اچھا، اب وہ جو ضربت ان کو لگائے گی وہ کس طرح لگائے گی؟ اس ضربت میں اس تلوار کو کہتی ہیں کہ 3 دن ایک اتنے تیز زہر میں ڈبو کر رکھا گیا تھا کہ اگر وہ زہر سارے کوفہ کو دیا جاتا تو کوفہ سارا شہر ختم ہو جاتا وہ زہر لے کے. اس زہر میں 3 دن اس تلوار کو، جو کہ عبد الرحمان ابن ملجم ان کے شہید کرنے والا تھا، جس ملعون نے اس تلوار کو اس زہر میں 3 دن ڈبو کے رکھا. اور جب انہوں نے مولا علی کو ضرب لگائی تو ان کے سر کے درمیان میں خلا آ گئی اور ان کا خون کلاٹس کی صورت میں بہنے لگ گیا. اور جب طبیب نے انہیں وزٹ کیا تو طبیب نے انہیں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ اگر یہ زہر کوفے کو دیا جاتا تو کوفہ شہر برباد ہو جاتا. یہ تو شیر خدا ہے جو اس زہر کے باوجود بھی ابھی تک زندہ ہے. اور آخر 3 دن کے بعد 21 رمضان کو مولا علی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ پوش ہوئے تھے. کیونکہ مولا نے شہید تو ہونا ہی تھا، اللہ نے انہیں بھیجا تھا اور انہیں لے کے بھی انہوں نے کیونکہ جانا تو تھا ہی ہے. اور اس کے علاوہ انہیں شیر خدا کے لقب سے جانا جاتا ہے. اور اسی طرح کی ان کی بہادری اور جو ان کی جنگیں وغیرہ تھی ان میں اسی طرح کی بہادری اور انہی کچھ وجوہات کی وجہ سے انہیں شیر خدا بولا جاتا ہے. اور میں آپ کی تھوڑی قطع کلامی، آپ تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ بے شک خداوند عالم نے میرے بھائی علی کے لیے بے شمار فضائل قرار دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک فضیلت کو عقیدت کے ساتھ بیان کرے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. بے شک ومن قطاب فضیلت من فضائل لم تزل الملائکۃ تستغفر له مابکی لتلق الکتاب رسم. اور اگر کوئی شخص ان فضائل میں سے کسی ایک کو لکھے تو جب تک وہ نوشتہ باقی رہے گا، یعنی وہ تحریر باقی رہے گی، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اور اگر کوئی ان فضائل میں سے کسی ایک کو سنے تو خداوند عالم اس کے ان تمام گناہوں کو جو اس نے کان کے ذریعے سے انجام دیے ہوں گے معاف کر دے گا. اگر کوئی شخص علی کے فضائل کو نوشتہ پر نگاہ کرے گا تو خدا اس کے ان گناہوں کو جو اس نے آنکھ سے کیے ہیں معاف کر دے گا. یہ ہے فضائل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا ذکر بھی عبادت قرار دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس فرماتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں، حدیث ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام درخت، قلم، دریا، سیاہی، تمام جن حساب کرنے اور تمام انسان لکھنے بیٹھ جائیں تو علی علیہ السلام کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے. دوسری جگہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کی طرف کر کے ان کو فرمایا کہ علی خدا کو میرے اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا اور مجھے خدا اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا اور آپ کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. یہ وہ فضائل ہیں جو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بحیثیت مسلمان ہم سب، خواہ وہ اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بھی مانتا ہے، ان سے محبت اور عشق کا انداز بھی کرتا ہے. اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. کچھ ہمارے فقہی اور فروعی مسائل ایسے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ ان پہ آپس میں مخاصمت شروع کی ہوئی ہے، ہمارے آپس میں معاملات جو ہیں وہ الجھتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ، اہل بیت یعنی اور آل رسول کا کوئی بھی مومن انکار نہیں کر سکتا. اور خاص کر قرآن پاک میں جب اللہ نے فرما دیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پہ صلات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اگر وہ درود اگر پڑھا جائے تو اس میں آخر میں کیا آتا ہے؟ آل محمد آتا ہے. اور
مباہلے والا واقعہ آپ نے بیان کیا، بڑا ماشاءاللہ آپ نے بڑا آپ کا نالج ہے اور آپ نے بڑا پڑھا ہے اس پہ. تو اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ یہ تھا کہ عیسائی اسلام کی جو اہمیت تھی اس پہ ابھی متزلزل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ ہوتا جب تھا. رسول اللہ نے پیغام بھیجا تھا نجران کی طرف، اسلام کا پیغام بھیجا تھا، تو انہوں نے اپنے جو امبیسڈرز تھے وہ بھیجے تھے اور وہاں سے پھر یہ مباحلہ شروع ہوا. تو مباحلہ شروع ہوا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سیدنا علی، سیدۃ الزہرا اور حسنین کریمین کو ساتھ لیا. اس لیے پانچ دن جب ہم کہتے ہیں پانچ دن، تو وہ جی تو جو پانچ جو شخصیت تھی، جو وہ نور تھا، وہ اکٹھے ایک چادر میں. اس کا بڑا ایک ذکر ہوا ہے کہ جب ان لوگوں نے دیکھا، وہ پادریوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بحث کرنا اپنی موت کو مترادف دینا ہے کہ ان کا جو نور ہے ان میں سچائی ظاہر ہو رہی ہے. جی آپ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، میں نے آپ کو قطع کلامی کر دی، معذرت چاہتا ہوں. نہیں بالکل آپ نے کیا. تو جو ابھی آپ نے ایک اس کا ذکر کیا کہ چادر کا یہ تھا کہ وہ تو جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے، جو کہ نبی پاک کی زوجہ ہیں، ان کے گھر تھے، اور وہ ایک چادر کے تلے تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان پہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا تھا. جی یہ پہلے کی بات. جی ہاں بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی. اچھا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں قرآن میں بتا دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں اپنی زبان سے کلمات ادا کر دیے، اس کے بعد اس کو کوئی بندہ بھی، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اس سے انکار کرے. اور جو بات آپ نے جیسے فرمائی کہ بہار الانوار میں نبی پاک نے ایک جو بھی میں نے ایک فرمان ان پہ کوٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے صاف کہا کہ اگر مولا علی کی امامت کو کوئی ڈینائی کرتا ہے، گویا اس نے میری پروفٹ، میری نبوت کو ڈینائی کی ہے، کیونکہ علی از مائی ایکسیکیوٹر، علی میرے نائب ہیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو ہر قسم کے، اس وقت جب یہ سورہ احزاب کی 33 سے 33 آیت کا دوسرا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست اور رجس سے پاک رکھنے کا تقویمی ارادہ ظاہر فرمایا. اور اس آیت سے، جو آیت کا نام ہی تطہیر ہے، تطہیر کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ، بالکل ہر نجس سے، ہر سے پاک. اور یہ آیت نمبر 33 ہے، اور صفحہ اس کا جو پارہ جو ہے وہ 22 ہے اس کا، اور شان نزول تھا 5 تن پاک. ابھی ہم اس پہ چلتے ہیں. محفل نزول تھی یہ مدینہ، اور موضوع تھا عقائد. اور اس آیت میں اہل بیت کے مصداق کے بارے میں مطلب آپ کو میں نے بتایا کہ مسلمانوں میں ہم نے ہمارے جو 10 ہجری سے پہلے کا ہمارا تھا نا، اس میں ہم لوگ یکجہتی تھی ہمارے. اور جب یہ 10 ہجری سے بعد میں معاملات آئے تو اس میں کئی مسائل اٹھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو ترتیب کیا تھی، اس کو جب اکٹھا کیا گیا اس کو کیسے کیا گیا. کچھ جو خلفاء بنے، ملوکیت بن گئی، بادشاہت بننے لگ پڑی. بنو امیہ اور بنو ہاشم کا مسئلہ تھا، اس میں پھر فاطمی آگے، پھر تیسرے آگے. تو اس میں آ کے کافی جو گڑبڑ ہوئی، اس سے جو مسائل الجھے ہیں. اور 10 ہجری تک جو اسلام تھا، جو ہمارا تھا، اس میں بڑی، یعنی اگر وہ ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شورشیں ایسی نہیں تھی. اگر ہم اچھا، ایک یہ تھا کہ مولا علی کو اس ظاہری دنیا کی خلافت کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. انہوں نے تو اسلام کو بچانے کے لیے یہ بھی کیا کہ انہیں ان کے بھائی نے، یعنی کہ نبی پاک نے حکم دیا تھا کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھانی. انہوں نے اب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی اور ان کے وہ شہزادے جو ابھی اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، ان کو بھی قربان کر دیا، لیکن اپنے بھائی کا حکم پورا کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں امن قائم رہے، اس امن کی خاطر انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی تھی. تو یہ ایک مولا علی کی ایک سب سے بڑی قربانی، جو کہ آخر ایک اولاد کو قربان کر دینا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن مولا نے اپنے نبی پاک کے حکم اور مسلمانوں کے امن کے لیے اس حکم کی لاج رکھی.
آپ نے بات کی تھی اہل بیت کی. جی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ابو سعید خضری، ام سلمہ، عائشہ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس جیسے صحابہ کا کہنا ہے کہ اہل بیت رسول سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ الزہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اور حسن اور حسین. ائمہ معصومین سے اس نظریے کی تائید میں احادیث پیش کی جاتی ہیں. شیعہ مفسر تھے طبرسی اور علامہ طبہائی، وہ بھی اسی بات کو، اسی حدیث کو لیتے ہیں اور اس طرح وہ آگے نقل کرتے ہیں. کتاب ہے مسند احمد بن حنبل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے. یہ آیا تطہیر کا مصداق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. یہ جو اس آیت کا جو مقصد تھا، جو آیت تطہیر جو نازل ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے فرزند امام حسن اور امام حسین کو قرار دیا گیا. احمد بن حنبل اسی طرح کتاب فضائل الصحابہ میں نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک نماز صبح کے لیے جاتے وقت جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچتے تو فرماتے تھے اے اہل بیت نماز نماز، اے اہل بیت خدا تم سے پلیدی کو دور فرمائے اور تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دینا چاہتا ہے. یہ تھا آیت تطہیر کا مسئلہ، وہ جو میں نے آپ نے جیسے بیان کیا. اب موجودہ دور میں ہمارے بے شمار مسائل ہوتے ہیں جو کچھ، لیکن ہر شخص اس چیز کو ضرور مانتا ہے، ہر مومن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کی شان دوسرے لوگوں سے افضل ہے. اور ہم جی آپ دیکھیں، اب اہل بیت جو ہیں ان کا مجھے بڑا فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے نام کے ساتھ کبھی لکھوں خادم اہل بیت. مجھے کئی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا بہت بڑی شخصیت ہوں جب وہ میں لفظ ساتھ لکھوں. ایک انسان، ہمیں بحثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے، جو ان کا خاندان ہے، جو ان سے کوئی بھی بندہ محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا. ابھی آپ نے یہ بات کی کہ مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے، تو اس سے مجھے یاد آیا کہ جب مولا علی نے ڈویژن کرنی ہے، تو جب جو مولا علی کے ماننے والے ہوں گے ان کی وہ جب شفاعت کریں گے تو وہ ان کے جو لفظ ہوں گے کہ یہ میرا ماننے والا ہے، تو سوچئے کہ اس وقت آپ کا کتنا فخر ہوگا کہ جب مولا علی خود کہیں گے کہ جب آپ کی شفاعت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ میرا ماننے والا ہے. دیکھیں، اگر تو یہ بھی ایک بات ہے، عبادت کوئی بھی ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں لالچ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک بندہ خود ہی کو مومن ظاہر کرنے کے لیے تسبیح بھی پکڑ لے، سر پہ امامہ بھی باندھ لے، داڑھی بھی رکھ لے، لیکن دل کے اندر سے وہ سوچے میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سیدہ معصومہ علی نقوی جو ہیں یہ کہیں گے جی انکل بڑے پیارے، بڑے اچھے بندے، بڑے مومن ہیں، لیکن میرا رب میرے دلوں کی نیت کو جانتا ہے. اور مجھے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ روز محشر اور جو خاص کر جو قبر میں جو راتیں ہوتی ہیں ان میں کبھی رسوا نہ کرنا، اور اہل بیت اور آل رسول کے قافلے سے ان کے ساتھ چلانا، ان کے پیچھے پیچھے رکھنا، اور جو جام کوثر ہے اس سے نوازنا، اور دنیا کے اندر اہل بیت اور آل رسول کا مطیع اور خادم بنا کے رکھے تو تبھی جا کے بات بنتی ہے ہماری. اور ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے قبر کا ذکر کیا، تو قبر میں آپ کی جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اس سب کا نور ایک طرف ہوگا، اور جو علی سے محبت کا نور ہوگا وہ اس سب نور سے زیادہ جو نور ہوگا آپ کی قبر کو روشن کرے گا، وہ محبت ولایت علی سے مولا علی سے محبت کا نور روشن کرے گا. دیکھیں، میں نے وہی عرض کی آپ سے کہ جو
قبر اور جو قیامت ہے جس کو ہم یوم حساب کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے قبر میں تو جو ہم سے سوالات ہوں گے، ہم لوگ تو ابھی بڑی کرتے ہیں باتیں، تو اس میں تو پہلے 4 سوال ہوں گے، ہمارے مولانا حضرات سارے لوگ جو ہم لوگ بتاتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خدا تعالیٰ کے 2 حقوق ہیں، ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہے۔ جو حقوق رب ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، معاف کر سکتا ہے، معاف کرے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دے کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور مختلف روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، تو جب انہوں نے بتایا کہ میں نے آج جنت اور دوزخ کا منظر دیکھا، تو بولا کہ فرمایا کہ دوزخ میں کیا دیکھا؟ بولا سب سے نیچے ایک طبقہ ہوگا، وہ مشرک ہوں گے، پھر دیکھا اور پھر جو اوپر ہوں گے وہ آپ کی امت سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشان ہو گئے، آپ کے چہرے پہ پریشانیاں آ گئی، اور حتیٰ کہ آپ نے تنہائی میں رب تعالیٰ سے گریہ زاری شروع کی، اور پھر حتیٰ کہ سارے لوگ گئے، پھر آخر میں سیدہ زہرا کو کہا گیا کہ آپ دیکھیں۔ وہ جب پوچھا تو کہنے لگے کہ مجھے تو جبرائیل نے ایسے بتایا۔ پھر سیدہ جو ہیں وہ بھی سجدے میں چلی گئی، اور پھر یہی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ہم آپ کی امت کے آخری امتی تک کو بھی بخشیں گے، تب آپ جنت میں وزٹ کریں گے، جائیں گے۔ تو یہ ان کی اپنی امت کے ساتھ ان کی محبت ہی، ہماری محبت اس سے بھی آگے ہونی چاہیے۔ اور پھر ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ اب دیکھیں نا، ایک دنیا کی مثال ہے، آپ کہیں کہ میں اس چیز سے، ایک دنیاوی چیزیں ہیں، ایک کوئی گھر ہے، کچھ ہے، تو آپ کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں، لیکن اس کے جو دروازہ ہے نا، اس کو میں نہیں پسند کرتا۔ یہ پھر عجیب سی بات ہوگی کہ وہ گھر آپ کو، وہ مالک کہے گا بھائی آپ جائیں، یہ اگر یہ دروازہ میں نے لگایا، یہ دروازہ تو میں نے لگایا ہے، آپ نے نہیں لگایا، اور یہ مجھے پسند ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو اس طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اقرار کرتے ہیں، تو پھر اہل بیت اور آل رسول سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا ایمان ایسے ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں کرب و بلا میں امام علی مقام حسین ابن علی نے کس چیز پہ، لوگ اس وقت حج کی طرف جا رہے تھے، میں نے ایک شعر لکھا تھا، کچھ سوئے کعبہ چلے جنت کو پانے کے لیے، اور کچھ سوئے کربلا چلے جنت کو بچانے کے لیے۔ آپ نے وہ جو احرام تھا اس کو نہ پہنا، مکے سے بجائے ادھر جانے کے ادھر چلے، اور پھر ان چند ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ یہ تصور کریں کہ اس وقت، آج ہمیں پاکستان میں 38 39 ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ہم کیا بلکتے ہیں، بجلی بند ہو گئی، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور وہ کرب و بلا جس میں نے وہ ایریے دیکھے 48 اور 50 کی ٹیمپریچر جاتا ہے۔ اور جو فرات تھا، میرا آج بھی ایمان ہے کہ اگر فرات کو صرف حکم دے دیا جاتا تو وہ پانی باہر اچھال دیتا، لیکن یہ رضائے رب تھی، صبر تھا، امتحان تھا۔ اور پھر جب ان سیدات کو کوفہ کی طرف لے کے جایا گیا تو وہ واقعہ بڑا مشہور، آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یاد ہے گیا کہ ایک عیسائی پادری نے سر اقدس کو رات کو صرف دیکھنے کی اجازت مانگی، اور پورے قافلے کو اور ان کی فوج کو سہولتیں مہیا کی، پانی دیا، اور وہ شخص آج بھی وہ پتھر جو ہے وہ اس خون سے ہے۔
اور آج بھی کرب و بلا کی اگر آپ 1400 سال دیکھ لیں تو آج بھی وہاں پہ امن نہیں. مولا زین العابدین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کے فرزند، انہوں نے اپنے بابا کے جو قاتل تھے ان کو کھانا کھلایا تھا. وہ ایک دفعہ آیا، بہت پیاس تھی اور اس میں آیا مولا کے گھر پہ، مولا نے اس کو کھانا کھلایا. اچھا، اب جب اس نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اس نے بڑے تعجب سے مولا سے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس نے یہ سوال 3 دفعہ پوچھا تھا اور مولا نے اس کو جواب دیا تھا کہ میں تمہیں کیسے پوچھ سکتا ہوں. اور وہ تو ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، یعنی جو اپنے بابا کے قاتل ہی نہیں، اور جس طرح انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، اس کو بھی ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا ظلم ڈھائے گئے، اور اس کے باوجود ان کی وہ ہستی ایسی ہے کہ وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہیں. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ لوگوں سے یہاں پہ بڑا اپنے علماء سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی وہ بوری کا ٹاٹ تھا، ٹاٹ کا پردہ تھا، وہ غربت تھی، وہ یہ تھا. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ دوسری طرف یہی لوگ جب تاریخ ہم لوگ کرتے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے خزانے تھے، چابیاں تھی. اہل بیت سیدنا علی علیہ السلام کے گھر سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا تھا، ہر چیز تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک امتحان اور تھا، ایک ان کے پاس دولت، ہر چیز ان کے پاس، ان کے ہاتھوں میں کنجیاں تھیں، لیکن ان کا جو طرز زندگی تھا وہ سادگی پہ تھا، اپنی امت کو بتانا. ایک واقعہ اور یا سادگی سے میں آپ کو ایک واقعہ آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب طبیب نے مولا علی کے جب وہ تھے تو طبیب نے کہا تھا کہ جتنا انہیں دودھ پلایا جائے، انہیں شہادت تو ہونی ہے لیکن انہیں آرام ملے گا، سکون ملے گا، تو جتنا دودھ پلایا جائے اتنا ان کے لیے اچھا ہے. تو جس سے 19 رمضان کی افطاری کا وقت تھا تو بیوی ام کلثوم علیہ السلام نے دسترخوان پہ نمک رکھی، کھجور رکھا اور ساتھ دودھ رکھا. تو مولا علی نے ان سے پوچھا کہ کلثوم کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بابا کبھی بھی 2 سے زیادہ چیزیں نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے 2 چیزیں کرنے کے لیے نمک کو دسترخوان سے ہٹا دیا. تو مولا علی نے کیا کیا، نمک ان سے واپس لے کر دودھ کو ہٹایا، اور اس سے ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے کتنی سادہ زندگی بسر کی کہ اس زخم کی حالت میں بھی انہوں نے اپنی جو ایک ان کا اصول تھا کہ میرے دسترخوان میں 2 سے زیادہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس اصول کو نہیں ختم کیا. دیکھیں ہم ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے. آج ہم دیکھیں نا ہماری افطاریاں کیسی ہوتی ہیں، ایک پورا ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے، 2 بندے ہوتے ہیں ہم لوگ یا 3، اور پورا وہ ٹیبل میں جگہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی خالی پلیٹ کہاں پہ رکھیں گے. ہم کھجوریں، دودھ، شربت، پتہ نہیں کیا، اس کے بعد ہم لوگ اسی جگہ پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، پھر اٹھنے کی ہمت نہیں رہتی. پھر آپ کسی سے پوچھیں نا کیا بات ہے، آپ فون کریں نماز پڑھنے کے، یار پتہ نہیں کیا ہوا، میرا پیٹ اتنا پھول گیا ہے. بھائی جب 3-4 لیٹر آپ نے شیک بھی پی لی ہے، 5-6 قسم کے، شوگر اتنی ہائی ہو جائے گی، لیکن ہم ان کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اور انہوں نے یہی تعلیم دی ہے انسانیت کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی نہیں، اس کے بعد 10 ہجری تک مسجد میں غیر مسلم بھی آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، فیصلے ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھی. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ مسجد کس کی ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے اس بندے، میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. میں پاکستان میں، مجھے وہ ایک بندے نے کہا جی کہ آپ وہ کالے کپڑے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا، مجھے کہتا نہ پہنا کرے. میں نے کہا کیوں جی؟ کہتا یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ کوئی آپ کو غلطی سے مار دے. میں نے کہا وہ کیوں مار دے؟ کہتا جی کچھ ایریے ایسے ہیں. تو میں نے کہا جی اگر سفید پہن کے پھر ادھر جاؤں گا وہ مار دیں گے تو پھر میں کون سا پہنوں؟ تو مجھے پھر نیلے رنگ کا پہننا یا سبز پہننا چاہیے. مقصد ہے ہمارے جو اندر کے جو ہوتے ہیں نا انسان، ہماری جو انسانیت ختم ہو چکی ہے. ہم نے بجائے اس کے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کے، ہم نے ان کو ہی ان کی ذاتوں، ہم نے اپنی زندگیوں کو ڈیفیکلٹ خود بنایا ہے. انہوں نے ہمیں، ان کی زندگیاں بے شک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اگر ہم ان کی زندگیوں کو فالو کریں تو ہم نے یہ جو اپنی زندگی کو بہت زیادہ مشکل بنا لیا، ہم بہت ساری چیزیں ہم آسان کر سکتے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اللہ نے جتنا نوازا ہے آپ پوچھیں. ہم کیا کرتے ہیں، اچھا اب کسی کے پاس زیادہ ہم خواہش کریں گے، اس کے پاس زیادہ، ہمارے پاس بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. جبکہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جتنے، آپ اس پہ صبر اور شکر توکل کریں. لیکن ہم وہ چیز فالو نہیں کرتے. ہم نے
اس چیز جس چیز کو ہم نکالتے جائیں گے ان کی بتائی ہوئی ہماری زندگی مشکل ہوتی جائے گی. تو سیدہ ابھی ہمارا پروگرام کا ٹائم 2-3 منٹ رہنے والے ہیں. آپ کچھ اور کہنا چاہیں کہیں, اور پھر انشاءاللہ ہم پھر اگلا پروگرام کریں گے, اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ سے, اور ماشاءاللہ آپ کی معلومات, آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی پرامن اور بڑی ایک اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے. تو ہم انشاءاللہ یہ آپس میں رابطے میں رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم اگلے بھی پروگرام اسی پہ شان جو ولایت ہے اس پہ بات کریں گے, اہل بیت اور آل رسول پہ بات کریں گے, اسلام کی مختلف دوسری جو معاملات ہیں ان پہ بات کریں گے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے تک میں آپ سے بھی اجازت لوں گا. اور محترم ناظرین اور سامعین پروگرام کو دیکھیں, ان کا پہلا پروگرام ہے ایسا, اور سیدہ معصومہ علی نقوی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی نعمتیں اور برکتیں نازل کرے, اور ان کو اسی طرح دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید رغبت اور ان کی مزید علم میں اضافہ کرے. ٹھیک ہے جی, تو میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. آپ کا افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, آپ نے ابھی کافی کام کرنا ہوگا گھر کا. جی ٹھیک ہے, خدا حافظ, رب آپ کو سلامت رکھے اگلے ہفتے تک. اللہ حافظ. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. آمین. اللہ حافظ.